اسٹیج پر تشریف فرما آج کے ہمارے اس پروگرام کے مقرر خصوصی حضرت مولانا قاری محسن صاحب اور اسی طرح ان کے ساتھ میں جو وہاں کے استاد تشریف لائے، اسی طرح ہمارے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا سید سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم محتمین دارالعلوم دھارنی، اسی طرح اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت مولانا اقبال صاحب اشاعتی اور ہمارے مرکز کے امام صاحب حافظ عبدالعزیز صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز و موقر علماء اکرام، حاضرین گرامی، آپ بڑی دیر سے طلباء کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ طلباء نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پروگرام پیش کیا۔ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ سلسلہ اور دراز ہو، لیکن ہمیں عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور ہمارے اکابرین کو بھی سننا تھا، اس لیے بچوں کے پروگرام کو موقوف کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے مقرر خصوصی نے بہت ہی جامع معنی عالمانہ فاضلانہ تقریر فرمائی۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اصل تقریر جو ہے ہمارے مولانا سلیم صاحب کو کرنی ہے، اس لیے جو ہے میں درمیان میں آ گیا ہوں اور آخر کا وقت مولانا کے لیے رکھا گیا ہے۔ جتنے مدارس ہے اور مکاتب ہے یہ امت کے لیے کافی نہیں ہے، اور مدارس کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے۔ ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ کئی مکتب قائم ہو رہا، مدرسہ قائم ہو رہا، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے کہ دین کا کوئی کام ہو، خیر کا کوئی کام ہو تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے زبان سے کوئی فکرہ ایسا نہیں نکلنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے یعنی آخرت میں پکڑ کا سبب اور محرومی کا سبب بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا ایک بولی اس کو جنت میں پہنچائے گا اور اس کے زبان سے نکلا ہوا ایک بولی اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر دینی علم ہم نے اور ہماری اولادوں نے حاصل کیا تو میرے بھائیوں ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنیں گے۔ اور اگر ہم نے صرف دنیائی علم دلایا، اس کی فکرے کی اور بڑی اونچی سے اونچی پوسٹ پر ہمارے بچوں کو ہم نے پہنچا دیا اور دینی تعلیم سے محروم رکھا، تو جیسے ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں آگے چل کر ان کا کیا ہوگا وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ جن لوگوں نے صرف اپنی اولادوں کو دنیا کا علم حاصل کرایا اور دین کا علم نہیں ان کو دلایا تو ان کی اولادیں دوستو عموماً ان کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ دین کا علم سیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، مجھے کیسا رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دین کے علم سے ملے گی، اور دین کا علم نہیں ہے میرے بھائیوں تو پھر جو ہے یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو اپنے اولادوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں، ان کے کپڑے لتے کی فکر کر رہے ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں تو ان کو دواخانے میں لے جا رہے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں، عید آ رہی ہے تو ان کو بہترین کپڑے بنا رہے ہیں، یہ ساری پرورش ان کی کر رہے ہیں، لیکن ان کو دین کا علم نہیں سکھا رہے ہیں، تو یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے دشمنوں کی پرورش کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں دوستوں، یہ اولاد جن سے ہم نے امیدیں وابستہ کی ہے کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دیں گے، اگر ان کے پاس میں دین کا علم نہیں رہا تو یہ ہم کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بڑے میاں چین سے بیٹھو گھر کے اندر، بک بک مت لگاؤ۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کہ جس اولاد کے ساتھ میں یہ امیدیں وابستہ کی تھی کہ یہ ہمارے لیے سہارا بنیں گے، وہ باپ کو ایسا کہہ دے؟ یہ کب ہوگا؟ جب دین کے ساتھ میں نہیں جوڑیں گے تو ان کا ایمان بھی قائم رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک شخص گزرے ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کا نام ہدایت اللہ تھا، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور کچھ عرصے کے لیے انہوں نے جو ہے صدر جمہوریہ کا چارج بھی سنبھالا تھا۔ اب یہ دنیائی معمولی علم ہو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس